صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف ابواب تہجد جاری ہیں۔ آج جو باب اس میں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل ونومہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام اور نیند کا بیان۔ وما نسخ من قیام اللیل، اور قیام اللیل میں سے جو کچھ منسوخ کیا گیا اس کا بیان۔ عنوان باب کا یہ ہے، اور اس کے بعد امام بخاری جو ہیں وہ سورۃ المزمل کی ابتدائی 7 آیات اور پھر کچھ آخری آیات جو ہیں، آخری 1-2 آیات لائے ہیں، اور ان کے بعد حدیث آتی ہے۔ تو سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کرو مگر کم۔ اور اگلی آیات کا ترجمہ ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ تو یہ ابتدائی 7 آیات ہیں سورۃ المزمل کی، یہ امام بخاری لائے، اور اس کے بعد جو آیت نمبر 20 ہے یعنی آخری آیت، اس کا کچھ حصہ امام بخاری لائے ہیں کہ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ یہ والا آیت کا حصہ آخر تک جس میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد امام بخاری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول لاتے ہیں، اور وہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ما قیل، اس میں ہم بیان کرتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ عنہما نشأ قام بالحبشیۃ وطاعا قال مواتعۃ القرآن اشد موافقۃ لسمعہ وبصرہ وقلبہ لیوافقوا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نشأ جو ناشئتاً کا مادہ ہے کہ معنی حبشی زبان میں قامہ کھڑا ہوا کے ہیں، اور وطعاً جو ہے وطاعاً کے معنی ہے قرآن کی موافقت، یعنی کان، آنکھ اور دل کی تلاوت قرآن کے ساتھ مکمل موافقت، اور یواتو کے معنی ہے کہ وہ موافقت کریں۔ تو بہرحال یہ تو وہ اقوال ہیں آیات کے بعد جو امام بخاری لائے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے، اصل میں ان آیات کا جو تعلق ہے وہ وما نسخ من قیام اللیل سے لگتا ہے کہ قیام اللیل میں جو کچھ منسوخ کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو قیام اللیل فرض تھا، اور پھر 1 سال کے بعد کچھ علماء سال اور کچھ اس سے کم و بیش کا وقت بتاتے ہیں، دوسری آیات سورۃ المزمل کی جو بعد کی آخری آیت ہے وہ نازل ہوئی، اور اس میں تخفیف کر دی گئی کہ آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنا قرآن پڑھ لیں، یعنی اس میں اس گنجائش کا ذکر کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، کہ شروع میں حکم دیا گیا کہ آپ طویل قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا زیادہ کر لیں، اور رات کو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ ہم ان قریب آپ پہ ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ اللہ نے فرمایا کہ رات کا اٹھنا جو ہے نفس پہ قابو پانے میں اور بات کو اچھی طرح سمجھنے میں قول کو درست کرنے والا عمل ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ دن کو مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے آپ رات کو اٹھیں اور رات کو اللہ کا
زیادہ ذکر کریں، کہ دن میں آپ کا کام کافی ہوتا ہے، آپ رات کو اٹھیں اور زیادہ ذکر کریں۔ تو یہ ابتدائی احکام تھے جو سورہ مزمل کے نازل ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو آیات نازل ہوئیں، جو آخری آیت نازل ہوئی سال بعد یا کچھ مہینوں بعد، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عَلَمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ پورے طریقے سے اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکیں گے، اور آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ظاہر ہے اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں کہ آدھی رات باقی ہے یا آدھی رات سے زیادہ باقی ہے، آدھی رات کھڑے رہے یا تہائی رات کھڑے رہے، اندازے سے کھڑے ہوتے تھے۔ تو کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ساری رات قیام کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم نے طویل آپ کی نمازیں جو تھی ان کا ذکر پڑھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آسانی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے لیے جتنا قرآن پاک پڑھنا آسان ہے اتنا پڑھ لیں۔ اور اس کو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی پابندی جو تھی وہ اٹھا دی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں قیام اللیل فرض تھا، اور 1 سال کے بعد اس کی فرضیت کو ساقط کر دیا گیا، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ساقط نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے تھے، باقی امت کے لیے وہ نفل رہ گیا۔ تو یہ آیات جو شروع میں لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ناشئۃً کا مادہ نشأ ہے، اور اس کے معنی ہے قامہ، اور یہ لفظ جو عربی زبان میں بھی مستعمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ رات کے وقت کا اٹھنا بہت شدید ہے۔ اور پھر اس میں ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب کوئی شخص اٹھتا ہے اور قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے کان، نگاہ، اس کا دل سارے کا سارا بیدار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے لحاظ سے بھی قرآت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کے آنکھیں، کان، ہر چیز جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ایک طرح کی مطابقت جو ہے وہ آنکھوں، کانوں اور دل کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ رات پرسکون ہوتی ہے، اور انسان تسلی سے قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رات کا قیام تھا اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ہمیں حدیث ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کی یہ جو آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کی تشریح میں مولانا مدد رحمۃ اللہ علیہ جو لکھتے ہیں کہ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور اس میں کیا چیز آتی ہے، مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہیں وہ اس میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، تو آپ کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، اور جہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا موقع آتا تو وہاں پناہ مانگتے۔ یہ مسلم اور نسائی کی حدیث ہے۔ تو یہ حکم تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے مفہوم اور مدعا کو سمجھے، اس کے مضامین سے متاثر ہو۔ اگر کہیں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت اور حیبت دل پر طاری ہو، کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہو جائیں، کہیں اس کے غضب اور عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ رات کی جو قرات ہے یہ محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے کے لیے نہیں، بلکہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ہو۔ اور اس کا بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب خاموشی ہوتی ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اگر قرآن پڑھا جائے گا اور ٹھہر ٹھہر کے غور و فکر کے ساتھ، اب جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھا کہ اسی طرح کھڑے ہو کے تسبیح کا موقع آتا تو تسبیح کرتے، دعا کا موقع آتا تو دعا مانگتے۔ اچھا، ہم نے اپنی نمازوں کو ایسے بنا لیا نا کہ بالکل بس ایک رٹے رٹائے طوطے کی طرح پڑھتے چلے گئے، کوئی شعور نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں۔ لیکن یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز، تہجد کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے دوران ہی رک رک کے تو دعا بھی مانگ رہے ہیں، تسبیح کا موقع آ رہا ہے تو تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ رات کی نماز کا ہے کہ اس طرح پڑھیں تاکہ جو کچھ پڑھتے جائیں اس کے مطابق جو اس وقت کا تقاضا ہے اس کو پورا کرتے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح کا جب پڑھا جائے گا تو دل کے اوپر ایک خاص اثر ہوگا، اور پھر رات کا اٹھنا جو ہے نفس پہ قابو پانے کے لیے کارگر ہے۔ طرح ہم جیسے لوگ جو بہت ہی کمزور لوگ ہیں، ہمارے لیے ہمیں بہت مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس باب میں جو حدیث ہے اس کو دیکھتے ہیں مختصر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من الشہر حتی نظن اللہ یصوم منہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں افطار کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے،
یہاں تک کہ ہمارا گمان ہوتا تھا کہ اس مہینے میں وہ بالکل روزہ نہیں رکھیں گے. اور وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنُّ أَلَّا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی مہینے روزہ رکھتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ آپ کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی پورا مہینہ آپ روزے رکھیں گے. وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھنا دیکھنا چاہتے تھے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، اور جب آپ کو سویا ہوا دیکھنا چاہتے تھے تو سونے کی حالت میں دیکھ سکتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ افطار پر مداومت کی کہ ہمیشہ افطاری ہی رکھی، روزہ نہیں رکھا، اور نہ ایسا ہوا کہ ہمیشہ روزہ رکھا اور کبھی کھولا ہی نہیں. تو اسی طرح امت کے لیے بھی اس میں گنجائش ہے کہ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، افطار کرنا چاہتے ہو تو افطار کریں. اسی طرح رات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام بھی کرتے تھے اور سو کر آرام بھی کرتے تھے. یعنی یہ ضمن میں حدیث لائے ہیں کہ شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی تو قیام بھی کرتے تھے اور آرام بھی کرتے تھے. دونوں طرح کی جو چیزیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ سکتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.